سونے کے آداب ہیں، ہر بندہ آرام کرتا ہے۔ اور اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ اللہ نے نیند کو آرام کے لیے بنایا ہے۔ اور دن کی نیند اگر ایک انسان ہے دن کی نیند 12 گھنٹے بھی کر لے اور رات کی نیند اگر 1 گھنٹے بھی کر لے تو رات والی نیند اس کے لیے افضل بنے گی، صحت والی بنے گی، مضر صحت نہیں ہوگی۔ لیکن ایک بندہ وہ ہے کہ دن کو سفر کر رہا ہے، اب رات کو آرام اگر گھنٹہ بھی مل گیا تو اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ لیکن بعض حضرات اب دیکھتے ہیں ایک بندہ کراچی سے سفر کر رہا ہے یا لاہور سے سفر کر کے آ رہا ہے، اب رات اس کی ساری سفر میں گزر رہی ہے، اب وہ سوچتا ہے کہ چلو میں دن کو آرام کر لوں گا، لیکن دن کو اگر اس کو مکمل یکسوئی مل جائے 4 گھنٹے کے یا 10 گھنٹے بھی آرام کر لے تو جو رات والی اس کی آرام والی نیند ہے وہ اس کے سکون تک نہیں پہنچ سکتی جو میرے اللہ نے رات کا نظام رکھا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کا وعدہ سچا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے۔ اب اس کے آداب ہیں، یعنی آداب سے کیا مراد ہے، سنتیں بھی ہیں اور آداب بھی ہیں کہ ہم نے رات کو اپنے بستر پہ آرام کس طرح کرنا ہے۔ اب جانور بھی سوتا ہے، گدھا بھی سوتا ہے، بھیڑیے بھی سوتے ہیں، اس لیے کہ ہر جو زیرو چیز ہے اللہ کریم نے فرما دی کہ وہ سب آرام کرتی ہے، سب آنکھیں بند کر کے سوتی ہے۔ لیکن انسان کا سونا، جانور کا سونا، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے کہ انسان سوتا ہے کس طرح سوئے، اور خاص کر نبی علیہ السلام کو جو محبوب امتی ہے وہ سوئے اپنے بستر پہ آئے تو وہ کس طرح آرام کرے، کیا جانوروں کی طرح آرام کرے، بھیڑیے کی طرح آرام کرے، گدھوں کی طرح آرام کرے؟ اس کے آرام میں اور جانوروں کی آرام میں فرق ہے کہ وہ کیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ بستر پہ تشریف لے آئیں تو آپ سب سے پہلے اپنے بستر کو جھاڑ لیں۔ اب یہ نہ دیکھیں کہ یہ تو جھڑا ہوا ہے، صاف ستھرا ہے۔ یہ سنت اور آداب میں یہ ہے کہ اگر آپ کا بستر سامنے پڑا ہوا ہے، چاہے وہ میٹرس ہے، تلائی ہے، کوئی بھی ہے، چاہے زمین کے اوپر لگا ہے، چارپائی کے اوپر لگا ہے یا بیڈ کے اوپر لگا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ آپ اپنے بستر کو جھاڑ لیں، اپنے ہاتھوں سے جھاڑ لیں، کسی چادر سے جھاڑ لیں، کسی کپڑے سے جھاڑ لیں۔ اب جھاڑنے میں دلیل کیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا پتہ ہے کہ چھت سے کوئی چھپکلی گر گئی ہو یا کوئی بچھو وغیرہ گر گئی، یعنی کوئی چیز بھی آ سکتی ہے، جب آپ اپنے ہاتھوں سے جھاڑ لیں گے کوئی مضر چیز ہوگی وہ رات کو آپ کو نقصان نہیں دے گی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی، اللہ کے نبی نے اپنا بستر جھاڑا، پھر صحابہ کو بھی جھاڑنے کی تلقین کی، اور وہی تلقین نبی علیہ السلام نے اپنی پیاری امت کو بھی سکھائی ہے کہ آپ بھی سونے سے یہ پہلے کر لیں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرما دی کہ باوضو ہو کے سونا، یعنی باوضو ہو کے سونے کا مطلب یہ اللہ کے نبی نے فرما دی کہ جب انسان باوضو سوتا ہے، اب جتنا بھی رات کو آرام کرے گا، 4 گھنٹے آرام کر رہا ہے، 3 گھنٹے آرام کر رہا ہے، گویا سارا آرام اب وہ سو رہا ہے اور اس کا سونا عبادت اللہ کے یہاں لکھی جا رہی ہے۔ یعنی جتنا بھی سونا ہے، 4 گھنٹے کی نیند ہے، 5 گھنٹے کی نیند ہے، 2 گھنٹے کی نیند ہے یا 12 گھنٹے کے آرام کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ باوضو سوئے گا، گویا اس کا ثواب میرے اللہ کے یہاں لکھا جا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے سورہ ملک، اب عذاب قبر سے روکنے والی، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرما دی کہ جب آپ سونے کا ارادہ کرو آپ اس سے پہلے سورہ ملک پڑھ لیا کرو، یعنی 29 پارے کے شروع میں مختصر سی یہ تھوڑے سے رکوع ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک، یہ الی آخری، یہ پڑھ لیے کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں عذاب قبر سے اللہ پاک بچا لے گا۔ تو یہ سورت پڑھ کے باوضو ہو کے سونا اور پھر اپنے بستر کو جھاڑ کے سونا، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے سونا، اور پھر اللہم بسمک اموت واحیا پڑھ کے سونا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اس کا درس ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق آرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔